الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد لأنك تصدق الحدیث، یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں. وتصل الرحم، نمبر 2 دوسری صفت، آپ رشتہ داروں سے بڑا اچھا سلوک فرماتے ہیں. ہماری سب سے زیادہ لڑائیاں اپنے رشتہ داروں سے، سگے بھائیوں سے بھی لڑے ہوئے ہیں اور غیروں سے بھی لڑے، اپنوں سے. لأنك تصدق الحدیث، آپ سچ بولتے. سچ ایسی صفت ہے، جب اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائے گا تو اللہ کا دیدار جنت سے بھی بڑی نعمت ہے اور جنت کی ابدی زندگی سے بھی بڑی نعمت ہے. جب اللہ رخ انور سے پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے جس ٹائٹل سے وہ اپنے بندوں کو پکارے گا، اس ٹائٹل میں اس محفل میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، صفی بھی ہیں، کتنے صفات کے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحبا بالصادقین، اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے. سچ اتنی بڑی دولت، اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے. حجاج کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت ظالم آدمی تھا. ایک شخص سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں بتایا تو مجھے قتل کر دے گا. کہا نہیں، تجھے قتل نہیں کرتا، تو بتا کیا کہتے ہیں. انہیں ساری چار شیٹ کھول کے دے دی، تو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اس میں ایک یہ بھی کہا کہ کہتے ہیں بڑا جھوٹا ہے. سنتا رہا تو کہنے لگا تو نے ٹھیک کہا ہے، سچ کہتے ہیں، جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے، سوائے ایک بات کے، جس دن سے میرے زبان نے بولنا شروع کیا ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. جس دن سے میری زبان نے بولنا شروع کیا میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا. تو لِأَنَّكَ تَصْدُقُ الْحَدِيث، یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں. وَتَصِلُ الرَّحِمْ، تو اپنی زندگی میں سچ کو داخل کر لیں. ہمارے پاکستان میں کاروباری طبقہ پھنسا ہوا ہے، نہ چاہنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود اسے کہیں نہ کہیں یہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ عزم لے کے اٹھو کہ نہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، آواز آئی یا رسول اللہ. تو آپ نے دیکھا ایسے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ. تو پھر آپ نے دیکھا تو کہ ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ. تو آپ اس کے قریب گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ. کہنے لگی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے پریشان ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں، پھر میں اللہ کی تقدیر پہ راضی، یعنی میں ذبح کر دی جاؤں. ابھی آپ نے کتنے بکرے کھائے؟ تو وہ کہنے آپ نے فرمایا اگر تو نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم کا عذاب دے، جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے، لیکن اگر میں نہ ہوں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے. تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، پھر نہیں بھاگ گئی. اتنے تھوڑی دیر گزری تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتری آ رہی ہے اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاضر، یعنی میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. آپ نے اسے دوبارہ باندھ کے وہیں بیٹھ گئے. دیر گزر گئی تو وہ صحابی آئے جو شکار کر کے لائے تھے. وہ آپ کو دیکھ کے حیران ہو گیا. اب وہ باہر مدینہ سے تھوڑا باہر رہتے تھے. وہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایک کام ہے. کہا یہ فرمائیں. کہ یہ ہرنی مجھے گفٹ کرو. کہا یا رسول اللہ میری تو جان حاضر ہے، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں. کہنے بس مجھے ہرنی چاہیے. کہا یا رسول اللہ آپ کی ہے. تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کو تھپکی دے کر کہا جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے. آپ سب سے کہتا ہوں ہرنی والا ایمان بنا لیں. جتنا ہرنی وہ جان دینے آئی تھی، آپ کے تو چند پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں وہ جان دینے کے لیے واپس آ گئی. پہلی ایمان کی صفت اللہ کی حفاظت ہے کہ سچ بول. دوسری کیا ہے؟ صلہ رحم، رشتہ داروں سے حسن سلوک. وہ جتنا بھی برا کریں نا اس کے جواب میں حسن سلوک کریں. یہ اسباب عزت حفاظت میں دوسری چیز ہے صلہ رحمی. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل
اس کو اللہ نے اتنے زور سے بیان کیا ہے کیونکہ اس میں بہت مشقت آتی. میرے نبی نے فرمایا اچھا سلوک کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرے. اچھا سلوک کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے وہ جواب میں اچھا سلوک کرے. دوسری صفت یہ ہے دنیا اور آخرت میں عزتوں کی حفاظت. پھر انہوں نے کہا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلِّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. یہ 5 باتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں ایک آہنی دیوار کی طرح آپ پہ اور ہر برائی کے آگے آ جائیں گی. یہ 5 باتیں. یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں, آپ صلہ رحمی کہتے ہیں. تحمل الکل, بوجھ میں دبے لوگوں کا بوجھ آپ بانٹ لیتے ہیں, لوگوں کے دکھ بانٹ لیتے ہیں, لوگوں کے غم بانٹ لیتے ہیں, لوگوں کی تکلیفوں کو آپ بانٹ لیتے ہیں, اپنے ذمے لے لیتے ہیں. یہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم لوگوں کے دکھ درد میں تک شریک ہوں. یا رسول اللہ آپ لوگوں کے دکھ درد اپنے ذمے لے لیتے ہیں, ان کی تکلیفوں کو خود اٹھا لیتے ہیں. ایک یہ اسباب حفاظت ہے, ایک یہ اپنے اللہ سے مانگنا. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, یا رسول اللہ جو لوگ کسی قابل نہیں ہیں آپ ان کو کما کما کے کھلاتے ہیں, ان کے لیے ان کی ذمہ داریاں آپ اٹھا کر ان کے کھانے کا آپ انتظام فرماتے ہیں. وَتَقْرِي الضَّيْفَ, یا رسول اللہ آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں. یہ مہمان نوازی یہ اسلام کی صفت ہے, اسلام کی خوبصورتی ہے. ہماری جماعت تھی ایک دفعہ مسجد محبت خان میں, تو کچھ گورے آ گئے, پرانی مسجد ہے دیکھنے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا جلدی سے میں ڈرائی فروٹ کی پلیٹیں دسترخوان پہ سجا کے ان کو بلا لینا. کہا پہلے یہ کھا لو پھر آپ دیکھنا. تو بے ساختہ ایک گورے کے منہ سے نکلا ہاسپٹیلٹی وچ از ناٹ ان یورپ. بے ساختہ ہاسپٹیلٹی وچ از ناٹ ان یورپ, یہ مہمان نوازی ہے جو یورپ میں نہیں. تو اگلی صفت حضرت خدیجہ نے فرمائی 6 بات, 5ویں بات کہ یا رسول اللہ آپ مہمان نواز ہیں, آپ مہمانوں کو کھلاتے ہیں. تو اللہ کا فضل ہے ہمارے دیہاتوں میں اب بھی نظام ہے, ڈیرے بنے ہوئے ہیں جس میں ہر وقت مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور پہلے بہت زیادہ تھا, اب کم ہو گیا. زمانہ زمیندار شہروں کو چلے گئے, ڈیرے ویران ہو گئے, ویسے بھی بخل کا زمانہ آ گیا. ہمارے نا لطیفہ بھی ہے, واقعہ بھی ہے. ہمارے بچپن میں یہ ثقافت تھی کہ ہم مہمان کو جو ڈیرے میں ہوتا تھا نا اسے دودھ پلاتے تھے سوتے ہوئے. وہ اتنے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے, وہ 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا جس میں ہم مہمانوں کو, یہ نہیں کہ ہمارا جاننے والا کوئی راہگیر, کوئی پردیسی, کوئی مسافر رات ٹھہرا ہوا ہے. ہمارے ڈیرے پر جانور زیادہ ہوتے تھے, زراعت کم ہوتی تھی. اب جوں یوٹیلیٹی بل بڑھے تو بخل آتا کہ گلاس چھوٹے ہو گئے, تو سڑکیں پکی ہوگی, مہمان بھی کوئی نہ آنے والے بنے. ایک دفعہ لطیفہ ہوا, ہمارے دادا مرحوم کے زمانے کا ایک بزرگ آ گیا ہمارے ڈیرے, تو نوکر گیا دودھ پلانے. وہ گلاس دیکھا نا, کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا, کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہنے لگا 2 تو ود پیواں تو بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں جا لے گا. سمجھے میری بات؟ 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں, اور 2 پہ میرا گلاس تھا نہیں گلاسی ہے, جا لے جا میں نہیں پیندا. ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. مہمان نوازی مسلمان کی صفت ہے, سخاوت اسلام کا زیور ہے, بخل اسلام کا بدنما داغ, اسلام نہیں مسلمان کے ماتھے کا بدنما داغ ہے, اور سخاوت مسلمان کے ماتھے کا ٹیکا ہے, سر کا سہرا, گلے کا ہار ہے. مسلمان غریب بھی ہو سخی ہوتا ہے. بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا, چاہے وہ ساری رات کا تہجد گزارو اور سارے دن کا روزے دار ہو. سخی سے اللہ دوستی نہیں توڑتا, چاہے وہ رات کا غافل ہو دن کا بھی غافل ہو, اللہ اسے دوستی نہیں توڑتا ہے. شیطان کہتا ہے مجھے بخیل عابد سے ڈر نہیں لگتا, سخی فاسق سے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کب بخشا جائے. بنو اسرائیل کے ایک بزرگ شیطان سے ملاقات ہو گئی, تو انہوں نے شیطان سے ایک سوال کیا, تیرے یار کتنے؟ شیطان سے پوچھا تیرے دوست, تیرے یار کتنے؟ شیطان نے کہا 3, ایک جو نشہ کرتا ہو, کوئی شراب ہے, چرس ہے, آج کل تو بے شمار نشے,
کہ ایک جو نشہ کرتا ہو، ایک جو غصے والا ہو، اور ایک جو بخیل ہو، کنجوس ہو۔ تو اگلی مزے کی سنو آپ۔ پھر وہ کہنے لگا اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں کہ بدقسمتی سے بخیل بھی ہو، غصے والا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، تو شیطان نے کہا پھر او میرا پیر تے میں ادا مرید، او میرا بھی پیر ہے۔ وہ ایسی بلا بن جاتا ہے کہ شیطان بھی اس کا مرید بن جاتا ہے۔ وہ پانچویں بات، چھٹی بات فرمائی، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، کہ جو لوگ مصیبت میں آئے ہوتے ہیں آپ ان کی مصیبت کو دور کرنے میں ان کی جانی مدد کرتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ 6 باتیں ہیں میرے بھائیوں، یہ 6 باتیں اپنی زندگی میں داخل کریں۔ سچ بولنا، تصدق الحدیث، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، وتصل الرحم، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا، تحمل الکلب، بے بسوں کے لیے کھانے کا اور ضرورتوں کا خیال رکھنا، تکسب المعدوم، مہمان نوازی کرنا، تقر الضیف، مصیبت میں پھنسے لوگوں کو مصیبت سے نکالنے کے لیے ان کی جانی مالی مدد کرنا، تعین علی نوائب الحق۔ یہ چند 6 باتوں میں ساری کی ساری دنیا انسانیت کے اخلاق موجود ہیں۔ میں کر لوں، آپ کر لیں، جو بھی کرے گا اللہ اس کی زندگی کو خوبصورت بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو تولتا ہے صفات پر اور ہم تولتے ہیں چیزوں پر۔ اللہ کا تول بڑا ہے، ہمارا تول چھوٹا بھی ہے، جھوٹا بھی ہے۔ تو بھائیو، یہاں سے ہم نئی زندگی لے کر جائیں۔ نئی زندگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مجھ سے اب گناہ نہیں ہوگا۔ انسان اور خطا تو ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے، انسان اور خطا ایک دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو۔ اللہ پہ قربان جاؤں، دیکھتے نہیں ہو کیا دعا سکھائی ہے اس نے ہمیں، جو خود اس نے دعا سکھائی، جس کو دو جگہیں ایسی ہیں قرآن کی جو اللہ کے خاص خزانے سے آئیں اور جبرائیل نہیں لائے، ایک اور فرشتہ لایا، ایک سورۃ فاتحہ، ایک سورہ بقرہ کا آخر، اور وہ کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ سہیل خان ایک مینیجر رکھنے لگا ہے، یا میں ایک مزدور رکھنے لگا، مولانا عبدالصاد صاحب مدرس رکھنے لگیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى۔ انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک والعلی لا سمیع لک والغنی لا ظہیر لک کل شیء ہالک الا وجہک کل ملک زائل الا ملکک کل ذل قالص الا ذلک انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء۔ اللهم انك انت قبل كل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء ودون كل شيء۔ اللهم انك لا يعجزك شيء ولا يؤودك شيء ولا يضرك شيء ولا ينفعك شيء ولا تستعين بشيء ولا تحتاج إلى شيء۔ أنت الأحد الصمد الذي ما اتخذ صاحبة ولا ولد۔ أنت الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد۔ أنت الأحد الصمد الذي لا تأخذه سنة ولا نوم۔ أنت الأحد الصمد الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما وما تحت الثرى۔ وإن نجهر بالقول فإنك تعلم السر وما نخفى وإنك أنت أقرب إلينا من حبل الوريد۔ يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته
وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه وفي النار عقابه يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا أحد الصمد الذي يرسل الرياح مبشرات يا أحد الصمد الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا يا الله يا أحد يا واحد يا موجود يا جواد يا جواد يا جواد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخافون في الله لومة لائم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اشفنا من كل داء وعافنا من كل بلاء وجنبنا من سيء الأسقام وارزقنا بغير حساب من حيث لا نحتسب اللهم ما مننت به علينا فتممه وما أنعمت به علينا فلا تسلبه وما سترته منا فلا تهتكه وما علمته منا فاغفره يا غفار وما علمته منا فاغفره يا غفار اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغيوب اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم وسوء المنقلب في المال والأهل اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك لك العقبى عندنا خير ما استطعنا ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا وأهلنا وأولادنا وإخواننا وعشائرنا لما تحب وترضى اللهم وفق أمة حبيبك لما تحب وترضى اللهم وفق الإنس والجان لما تحب وترضى اللهم أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا بذنوبنا شرارنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آت الملك خيارنا وانزع الملك من شرارنا اللهم آت الملك اللهم اجعل الملك في سمحائنا والمال في
والمال اللهم اجعل الملك في حلمائنا والمال في سمحائنا اللهم لا تجعل الملك في سفهائنا ولا المال في بخلائنا اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك علام الغیوب۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، اے شہنشاہ اعظم، اے وہ ذات جسے زوال نہیں، اے وہ بادشاہ جس کی بادشاہی کو زوال نہیں، ہم سب تیرے حقیر بندے، فقیر بندے بندیاں، تیرے غلام، تیری باندیاں، تیرے نوکر، تیری نوکرانیاں، تیری مخلوق میں سب سے ضعیف مخلوق تیرے در پر حاضر ہیں۔ تیرا میدان تیرا اس وقت شاہی میدان، یا اللہ یہ تیرا شاہی محل، تیرا شاہی میدان، یہ تیرا دربار اس وقت تیرے فقیروں سے بھر چکا ہے۔ تیرے در پہ مسکینوں کا رش ہے، غریبوں کا رش ہے، محتاجوں کا رش ہے، ضرورت مندوں کا رش ہے۔ آج تیری بارگاہ میں فقیر و بادشاہ نے کفن پہنا ہوا ہے، آج سب نے اپنی پہچان کو مٹا دیا ہے، اپنے نشان اتار دیے ہیں، اپنے بیج اتار دیے ہیں، اپنے سروں سے اپنی دستاریں اتار دی ہیں۔ آج یا اللہ چھوٹا اور بڑا، بادشاہ اور فقیر سب گدا گر بن کر تیرے دربار پہ حاضر ہیں اور تیری منت کرنے آئے ہیں کہ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے روٹھا ہوا ہے، مدت ہوئی ہے اس امت پر اندھیری رات کو چھائے ہوئے، یا اللہ صدیاں گزر گئی ہیں، اتنا لمبا زمانہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اس سے پہلے تاتار کا فتنہ آیا تھا اور 50 سال میں تو نے اسے اسلام نے نصیب فرما دیا۔ اب 3 صدیاں مکمل ہونے کو ہیں، تیرے محبوب کی امت پارا پارا ہو گئی ہے، اس بچے کی طرح ہے جس کے ماں باپ بھی اسے چھوڑ جائیں اور وہ اکیلا بھٹکا ہوا، یا اللہ اس کا کیا حال ہوگا جس کا کوئی بھی زندہ نہ بچا اور وہ تنہا اس دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ میرے مولا آج ہم بالکل تنہا ہیں، اس معصوم بچے کی طرح تنہا ہیں جس کے آگے پیچھے کالی رات کے پردے ہیں اور جس کی آہیں اس کے سینے میں گھٹ گھٹ کے دم توڑ رہی ہیں۔ میرے مولا ہم تیرے بارگاہ میں وفد بن کر تجھے منانے آئے ہیں، تیری منت کرتے ہیں تو آج مان جا، ہم سے مان جا یا اللہ، ہم سے مان جا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ میرے مولا نوح علیہ السلام نے تجھے اپنا دکھڑا سنایا تھا نا، تو تیرے غضب کے دروازے کھلے تھے اور اس زمانے کے کفر کا تو نے نشان مٹا دیا تھا۔ میرے مولا آج ہم بھی تجھے اپنا دکھڑا سناتے ہیں، ہمیں یا اللہ بھیڑ بکریوں کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ہمیں جانوروں کی طرح دھانکا جا رہا ہے، ہمارے منڈیوں میں مول لگتے ہیں۔ میرے مولا تیرے محبوب کی امت کو منڈی کے جنس کی طرح بیچا جاتا ہے، جانوروں کی منڈی کی طرح، جانوروں کی طرح ہماری بولیاں لگتی ہیں۔ یا اللہ تیرے محبوب کی امت کے گلے یا اللہ آسانی سے کٹتے ہیں اور وہ جانور کو کاٹتے ہوئے گھبراتے ہیں، تیرے حبیب کی امت کے گلے کاٹتے ہوئے ناچتے ہیں۔ میرے آقا تیرے نبی کے سامنے چور کے ہاتھ کٹے تھے اور وہ آنسو بہانے بیٹھ گئے تھے، آج اگر تیرے محبوب دنیا میں ہوتے اور اپنی امت کو یوں ذبح ہوتا دیکھتے تو ان کے دل پہ کیا گزرتی۔ یا اللہ ان میرے بھائیوں نے مجھے اپنے وفد کا یا اللہ زبان بنا دی ہے، ترجمان بنا دیا ہے۔ میرے مولا میں اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی اور پورے عرفات کی طرف سے بھی تیری بارگاہ میں منت کرتا ہوں، آج ہم تجھے منانے کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا اللہ جب کوئی آدمی ہمارے یہاں ناراض ہوتا ہے نا تو ہم 10-15 اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ دروازہ نہیں کھولتا، ہم بیٹھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کی پھر غیرت جاگتی ہے اور پھر وہ اٹھ کے آ کے دروازہ کھولتا ہے، غصے کو چھوڑ دیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے۔ یا اللہ آگے 30 لاکھ کا مجمع تیرے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو تیرے منانے کے لیے آگے بیٹھ گیا ہے، اور آج ہماری ضد ہے کہ تو ہم سے مان جائے یا اللہ، تو ہم سے مان جائے یا اللہ۔
ہم تجھے چھوڑ کے دھکے کھا کھا ذلیل اور تھک گئے یا اللہ۔ بچہ روتے روتے ماں سے کہتا ہے ماں جی میں اب تو رو رو کے تھک گیا ہوں، اب تو آپ میری ماں، میرے مولا ہم بھی تھکے پڑے ہیں، تیری عزت کی قسم آنسو بھی ختم ہو گئے ہیں، ساز بھی خاموش ہو گئے ہیں، اور یا اللہ فریادوں کے لیے الفاظ بھی باقی کوئی نہیں ہے یا اللہ۔ آج ہم صرف اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے، آج ہم 1.25 ارب امت کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ سب کو ایمان دے دے یا اللہ، سب کو ایمان دے دے، اور خاص طور پر اپنے حبیب کی امت کی عزت کو رکھ لے یا اللہ، عزت بحال کر دے، ذلتوں سے نکال دے یا اللہ۔ پہلے زمانوں کے دشمنوں نے ہماری جانوں کو لوٹا، ہمارے مالوں کو لوٹا، آج کا دشمن بڑی گہری چال چل کے آیا ہے، اس نے تیرے محبوب کی امت کو بے حیا کر دیا، ہماری بیٹیاں ناچ گانے پہ لگ گئی میرے مولا، ہمارے نوجوان ناچنے گانے والے بن گئے میرے مولا، جن کے ہاتھوں میں قرآن تھا ان کے ہاتھوں میں گٹار آ گئے میرے مولا، جن کو دیکھ کر یا اللہ فرشتے بھی شرماتے تھے، آج ان سے شیطان بھی شرما رہا ہے میرے مولا، اور اب بالکل بے بس ہے، اس معصوم بچے کی طرح، اس بوڑھے کی طرح جو جلتا ہوا گھر دیکھتا ہے پانی کی بوند نہیں ڈال سکتا، تیرے حبیب کا بنایا ہوا گھروندہ جل رہا ہے، تو آجا یا اللہ، ہم تجھے لینے آئے ہیں، تو آجا، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں یا اللہ، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں یا اللہ، تو کہہ دے نا، جبریل کو کہہ دے، فرشتوں کو کہہ دے، فرشتوں میں اعلان کر دے کہ چلو آج میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں، میں ان کے لیے آ رہا ہوں، تیرے آنے پہ کام بنے گا یا اللہ۔ مصر کے فرعون نے چند ہزار ذبح کیے تھے، تو آ گیا تھا، تیرا سمندر بکھر گیا تھا، ہمارے فرعونوں کے لیے سمندر خاموش ہیں، ہوائیں خاموش ہیں، ساز خاموش ہیں، ہم فریادوں سے بھرے ہوئے ہیں، میرے مالک مہربانی کر دے، تو کب آئے گا یا اللہ؟ آ جانا یا اللہ، تو آ جانا یا اللہ، تو امت کے ہاتھ پکڑ لے، ان کو اپنی حفاظت میں لے لے۔ بچہ بھاگا بھاگا ماں کی گود میں آ کے آتا، ماں مجھے چھپا لے، مجھے لڑکے مارتے ہیں، انبیاء اللہ تیری رحمت کی گود میں چھپنا چاہتے ہیں، ہمیں چھپا لے، ہمیں ساری دنیا کا باطل مارنا چاہتا ہے، ہمیں مٹانا چاہتا ہے، ہماری بچیوں کو نچا دیا، ہمارے نوجوانوں کو ناچ گانے پہ لگا دیا، ہمارے حکمرانوں کو ظالم بنا دیا، ہمارے عدالتی نظام کو بیچ دیا۔ تو بتا یا اللہ، جس دیش میں انصاف لینے کے لیے گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں، اس دیش کے رہنے والوں کا کیا حال ہوگا یا اللہ۔ میں تجھے اس بڑھیا کے بول کا واسطہ دیتا ہوں جس کے گھر کو بادشاہ نے گرا دیا تھا، وہ موجود نہیں تھی، جب وہ واپس آئی تو اس نے دیکھا اس کا گھر گرا پڑا تھا، وہ کہنے لگی میرا گھر کس نے گرایا ہے؟ لوگوں نے کہا بادشاہ نے گرایا ہے۔ وہ اپنے ملبے کے ڈھیر پر بیٹھ کر کہنے لگی میرے مولا، میں موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا، میں موجود نہیں تھی، تو تو موجود تھا۔ میرے مولا اگر ہم کمزور ہوئے ہیں تو تو طاقتور ہے، ہم بے بس ہوئے ہیں تو تو شاہ زور ہے یا اللہ۔ ہمیں کب تک تو ان درندوں کے حوالے کرے گا؟ کب تک ہم یہ ظلم بھری فضائیں ہوائیں دیکھیں گے؟ کب تک تیرے علم والے ذلیل ہوں گے؟ کب تک تیرے نام لیوا پر زمین تنگ ہوگی؟ کب تک تیرے نام کے دشمن دنیا میں راج کریں گے؟ میرے مولا، یہ وفد سورج ڈوبنے کو ہے، عرفات کا وقت ختم ہونے کو ہے، جلدی جلدی مان جائے یا اللہ۔ ہم تھکے پڑے ہیں، بیٹھ بیٹھ کے بھی تھکے پڑے ہیں یا اللہ۔ اتنی جان بھی نہیں کہ تیرے کو گڑ گڑا کے منت کر سکیں، کہ جسم بھی ساتھ نہیں دے رہا، گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا۔ اس میں بوڑھے جو میرے قافلے کے ضعیف بوڑھے سفید بالوں والے، ان کے سفید بالوں کی سفید یا اللہ، اپنا دریا رحمت کا دروازہ کھول دے۔ یہ تیرا نیک بندہ عبدالستار بہت متقی آدمی ہے، اس کے واسطے سے یا اللہ تو ہمارے اوپر رحمت کے دروازے کھول دے یا اللہ۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، تجھے دکھا، ہمارے پاس کچھ نہیں، تجھے دکھا، ہمارے مولا تو ایسے ہی راضی ہو، تو ایسے ہی راضی ہو۔ کیا پیش کرے عمر گزر
موت قریب ہے، زندگی دور ہے اور خالی بات ہے، اور ڈر لگ رہا ہے اس دن جب تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ خوف سے کہاں بنے میرے مولا، کہیں تو نے ہتھکڑیاں لگا دی یا بیڑیاں پڑ گئی یا فرشتوں نے گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دیا ہے۔ یا اللہ ہم سے تو یہ گرمی نہیں برداشت ہو رہی ہے، ایسے کنڈیشن چل رہا ہے، تیری جہنم کی آگ کون برداشت کرے گا؟ یا اللہ تجھے کیسے منع، تو ہی بتا تجھے کیسے منع ہے؟ یا اللہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ دیتے ہیں، حسین کی قربانی کا واسطہ دیتے ہیں، تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ۔ وہ 3 آدمی غار میں چھپے تھے اور اوپر پتھر پڑ گیا تھا، انہوں نے اپنے عملوں کا واسطہ دیا، تمہیں پتھر اٹھایا، ہم کیا واسطہ دیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم مراسی ہے، ہم ڈوب ہے تیرے در کے ناٹا ہے بڑھ، ہمیں ویسے ہی ہمیں دنیا کی جہنم سے بچا، ہمیں آخرت کی جہنم سے بچا۔ یہ اتنا 30 لاکھ میں کتنے لوگ روئے، کتنی بندیاں تیری رو رو کے زمین کو ترک کیا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرا رونا خلوص کا ہے یا ریاکاری کا ہے، لیکن یہ میرے سامنے جو گھٹنوں میں سر دے کے رو رہے ہیں تو صرف تیری محبت میں رو رہے، تو صرف تیرے خوف میں رو رہے، صرف تیری طلب میں رو رہے۔ یا اللہ، یا اللہ ان میں سے کوئی قطرہ پسند کر لے، کسی بوڑھے کی سفید داڑھی پہ گرا ہوا، کسی جوان کی کالی داڑھی پہ گرا ہوا، کسی بیوی کے آنسوں رخسار پہ ڈھلکا ہوا، یا اللہ کوئی سودا پسند نہ، تجھے تو ویسے ہی بڑا اچھا لگتا ہے گڑ گڑا کے مانگنا، منتیں کروانا، اب تیری منت کر رہے ہیں، اب تیرا ترلا کر رہے ہیں۔ یا اللہ آج ہم نے تجھے ساتھ لے کے، بچہ مار کھا کے ابے کے پاس آتا ہے، ابا چل میرے نال میں نے مارا ہے، یا اللہ ہم بھی تیرے پاس آئے، چل ہمارے ساتھ، پورے عالم مارنے پہ آیا ہوا ہے، ہماری بیٹیوں کو نچا دیا، ہمارے بازاروں کو بے حیا بنا دیا، عورتوں کو ننگا کر کے اشتہاروں میں کھڑا کر دیا، چند پیسوں کے پیچھے ہماری بیٹیوں کو خرید لیا، مہربانی کر دے یا اللہ، کیا مانگیں کیا نہ مانگیں، دماغ بھی تھکا پڑا ہے، زبان بھی تھکی پڑی ہے، بھائی اتنا مانگتے ہیں راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے یا اللہ، راضی ہو جائے، ہمیں دنیا